العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم وہ کافروں پر بہت سخت اور آپس میں نہایت مہربان ہیں، نرم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے صحابہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ ان کی شاطرانہ فنکاری یہ ہے کہ وہ درود و سلام کے الفاظ کا اضافہ کر کے مسلمانوں کے جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے پردے میں تحریف قرآن کی مذموم و جسارت کر لی جائے۔ علماء کرام نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے جو تدبیر بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے ایسے حالات اسباب مہیا کیے ہیں جو گزشتہ قوموں اور گزشتہ کتابوں کے زمانے سے مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہی کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اور ان حالات و اسباب میں سے چند ایک یہ واقعات، یہ ایسے اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے کا حکم دیا کہ مسلمان آپس کے اندر ان کو نرم رہنا چاہیے اور کافروں کے مقابلے میں سخت ہونا چاہیے، کیونکہ کافر لوگ کبھی بھی مسلمانوں کے حمایتی اور دوست نہیں ہو سکتے۔ کافر ہمیشہ مسلمان کا دشمن ہے اور دشمن ہی رہے گا۔ وہ اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہے اور بیچ میں سے مسلمانوں کے دلی طور پر خلاف ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ایسے واقعات سوچتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کی سوچتے رہتے تھے، آپس کے اندر مشورے کرتے رہتے تھے، اور اللہ رب العزت ان کافروں کے ان کی جو سازشیں ہوتی تھیں ان کو بے نقاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے مقابلے کے اندر جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور آپ نے ایک جماعت صحابہ کرام کی اکٹھی کی، 313 کا لشکر، جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر
جنگ کرنے کی سازش کی، جنگ کرنے کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 313 صحابہ کو لے کر بدر کے میدان کے اندر اسلام کی پہلی جنگ قرار پائی، بدر کا مقام، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافروں کو شکست دی۔ زیادہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس لیے آج بھی مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ آج بھی اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرماتے ہیں اور کفار کو نیست و نابود فرماتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کو دوست بنانا چاہیے اور مسلمان جو ہے آپس میں نرم دلی کا مظاہرہ کریں، آپس میں نرم رہا کریں اور اپنا اخلاق بہتر بنائیں، اور کفار کے مقابلے کے اندر مسلمان سخت ہونے چاہیے، کفار کے ساتھ سخت طور پر پیش آنا چاہیے، اور اگر وہ ہمیں مقابلے کے لیے دعوت دیتے ہیں تو ان کے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی منتیں سماجتیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حکومتوں کو بھی اللہ رب العزت صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی، مسلمانوں کا مقام سمجھنے کی اور کفار کو جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اذھب الباس رب الناس واشف الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما، جتنے بھی مسلمان گھروں میں اسپتالوں میں بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما، اے میرے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو پریشان حال پریشانیوں سے نجات عطا فرما، تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما، دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ حلال وسیع رزق عطا فرما، اے میرے اللہ تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے میرے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ برما کے اندر، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تمام مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، جو ان کے حمایتی ہیں ان کو نیست و نابود فرما، مجاہدین کی، فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی مدد فرما، غیبی امداد فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کافروں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری حکومتوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی مسلمان بنا، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
ہمارے لیے کل قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنا، قبر کے حشر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔